اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 64 سے 70 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئیں۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے دلائل توحید، ابطال شرک اور معاد یعنی آخرت اور اس میں ہونے والے احوال کا ذکر تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت توحید دی اور شرک سے ان کو منع کیا اور اس کی قباحت ان کے سامنے بیان کی، تو مشرکین عرب کہنے لگے کہ آپ تو اپنے باپ دادے کے دین کو غلط کہہ رہے ہیں اور اپنے باپ دادوں کو گمراہ بتا رہے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ چلے گئے ہیں سب لوگ، تو نیا راستہ آپ نے اپنا رکھا ہے، یہ بات تو اچھی نہیں، آپ کو باپ دادے کے دین پہ آ جانا چاہیے۔ یعنی الٹا حضور سے کہتے ہیں کہ آپ کو انہی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو بھی آیت نمبر 64 ہے نازل فرمائی، اور بڑی سختی اور شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو بڑی سختی کے ساتھ یہ جواب دیں۔ یہ تو بہت معاملہ آگے ہو گیا کہ آپ کو یہ کفر کی طرف دعوت دیتے ہیں، شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قل فرما دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، کیا تم لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کے بارے میں مجھے کہتے ہو کہ میں ان کی پوجا کروں؟ اللہ کے سوا اور چیزوں کے بارے میں تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان کی پوجا کروں، عبادت کروں؟ اے نادان لوگو، اے نادان لوگو۔ جی تو یہ تامرون کا تاکید کا مطلب ہے؟ ہاں، تامرو، جی مطلب تامرو کا معنی تم، یعنی مجھے حکم دیتے ہو ایسا کرنے کا نا، نی کا معنی میں مجھے، تامرو تم حکم دیتے ہو، نی مجھے۔ ہاں یہ نہیں وہ بات نہیں ہے، یہ پڑھا ہی ایسا جاتا ہے، ہاں جی قرات میں سے پڑھا جاتا ہے۔ افغیر اللہ تأمرونی، کیا تم اللہ کے سوا مجھے حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں اس کی عبادت کروں؟ اے نادانو، حالانکہ جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں صرف میں دعوت نہیں دیتا، یہ تو سارے انبیاء کرام اس کی دعوت دیتے آئے ہیں، اور ان کی دعوت کا آغاز اور ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ انبیاء کی دعوت کی ابتدا ہی اسی سے ہوتی ہے
کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ اور یقیناً آپ کی طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان لوگوں کی طرف بھی یعنی ان انبیاء کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں یہی وحی نازل کی گئی ہے. کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ہر نبی کو یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ اے نبی اگر تو نے بھی بالفرض شرک کیا. بالفرض کیونکہ نبی کہاں شرک کرتا ہے؟ نبی تو پاک صاف معصوم جی. اور شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے. تو نبی سے تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوتا چاہے جائے کہ وہ بڑے سے بڑا. لیکن فرض کرو کہ ایک نبی بھی اگر یہ کام کر لے اللہ فرماتے میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ میرے ہاں شرک کو معاف کرنے کا قانون نہیں ہے. جیسے کہ کئی آیتوں میں گزر چکا ہے نا. ان اللہ یغفر اے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا شرک کے سوا ہر گناہ کو. بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے. لیکن شرک کرتے 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 کوئی مر گیا تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس کو معاف نہیں کرے گا. قتل کو کر دے گا, زنا کو کر دے گا, چوری کو کر دے گا, ہر گناہ کو چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن شرک کرتے کرتے کوئی مرا تو یہ معاف نہیں ہوگا. یہ قرآن حکیم میں جا بجا ذکر ہے. اور یہ کہ اللہ نے ان پہ جنت کو حرام کیا ہوا ہے. مشرک کے لیے جنت کا داخلہ حرام ہے. تو اتنا سنگین جرم ہے. فرمایا کہ کوئی نبی بھی کرے, نبی کرے گا تو کبھی بھی نہیں کرے گا, لیکن وہ بھی کرے تو ہم اس کو بھی معاف نہیں کریں گے. تو لئن اشرکتا اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کے سارے گناہ ضائع ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کے ارتکاب سے سب نیکیاں اکار چلی جاتی ہیں, ضائع ہو جاتی ہیں جی. جیسے ایمان ایسی نیکی ہے کہ سارے گناہوں کا صفایا کر دیتی ہے. اسلام قبول کرنا, ایمان لانا ایسی نیکی ہے پچھلے سارے گناہوں کا صفایا. اسی طرح شرک اور کفر ایسا گناہ ہے پچھلی ساری نیکیوں کا صفایا جی. تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ نے بھی ایسا کر لیا. تو یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا نا, لیکن سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام کو ایک ہی جگہ ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا لئن اشرکو اگر میرے یہ منتخب بندے نبی بالفرض یہ شرک کریں تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو یعنی اتنے بڑے جرم کی یہ آپ کو کہتے ہیں کہ تم بھی یہ جرم کرو, اتنا بڑا جرم. تو ان کو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیں کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا, میرے تصور اور خیال میں بھی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی ہے. بلکہ بل اللہ فعبد بلکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ ہی کی عبادت کریں, اللہ ہی کی عبادت کریں. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں, اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں. تو اللہ ہی کی عبادت یہ اللہ کا شکر ہے, نہ کرنا یہ کفر ہے. تو کفر کا ایک معنی تو ہوتا ہے نا انکار, اور ایک کفر کا معنی ہوتا ہے ناشکری. جس کو کہتے ہیں کفران نعمت, کہتے ہیں اس نے کفران نعمت کیا یعنی اس نے نعمت کی ناشکری کی. تو اس لیے کم من الشاکرین یعنی ولا تکم من الکافرین, یعنی شاکرین میں سے بنے, کافرین میں سے نہ بنے, شکر گزار بندوں میں سے بنے, ناشکروں میں سے مت ہوں. اور سب سے بڑی ناشکری اللہ کی کیا ہے؟ اس کے ساتھ کفر اور شرک کرنا, یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. ایک یہودی عالم نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محمد قیامت کے دن کیا منظر ہوگا,
کیا حال ہوگا جب زمین اللہ کی ایک انگلی پر ہوگی، آسمان اللہ کی ایک انگلی پہ ہوگا اور باقی ساری کائنات اللہ کی ایک انگلی پہ ہوگی، تو کیا منظر ہوگا؟ یعنی اس وقت اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی شان کی کیا بات ہوگی۔ تو اس کے اس سوال پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرا کر آپ نے یہ ابھی جو اگلی آیت ہے یہ تلاوت فرمائی کہ وما قدر اللہ حق قدرے، کہ اتنا کچھ جان کر بھی تم مشرک ہو، اتنا کچھ جان کے بھی تم مشرک ہو اور عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، یا اور جی اتنا پتہ ہونے کے باوجود بھی، اللہ کی اتنی شان معلوم ہونے کے باوجود بھی، یعنی کتنے افسوس کی بات ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرے، ان اہل کتاب نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں جیسے کہ اللہ کی قدر جاننے کا حق تھا۔ اتنا کچھ معلوم ہو کر بھی انہوں نے اللہ کی قدر، پھر اللہ کے بندوں کو اس کے برابر بنا دیا۔ کسی کو کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، کسی کو کہتے ہیں فلاں 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 یہ حصے دار ہے، تو انہوں نے تو اللہ کی قدر جیسے کہ پہچانی نہیں، جیسے کہ اللہ کی قدر و منزل پہچاننے کا حق تھا۔ اور پھر فرمایا یہ ٹھیک ہے، والارض جمیعا قبضۃ یوم القیامہ، زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ اس نے کہا نا انگلی پر ہوگی نا، تو قرآن نے کہا مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے ساتوں کے ساتوں آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں، اللہ کے دائیں ہاتھ میں۔ اب اللہ کا دایاں ہاتھ کیسا ہے اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں، یہ متشابہات میں سے ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہاتھ کا ذکر ہوا۔ اللہ کے چہرے کا قرآن میں ذکر ہے، چہرہ تو ہے لیکن کیسا ہے نہیں بتا سکتے۔ اللہ کی پنڈلی ہے جیسے کہ اس کا ذکر ہے، پر کیسی ہے بتا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح ہاتھوں کا ذکر ہے، اور سورہ مائدہ میں 2 ہاتھوں کا ذکر ہے، بل یداہ مبسوطتان، جی اس لیے کہ یہودی بڑے بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے تھے، گستاخ اور بے ادب، اللہ کی شان میں ایسی ایسی باتیں ہانک دیتے تھے۔ تو کبھی اللہ ان کو اگر ابتلا اور آزمائش میں ڈالتے اور روزی ذرا تنگ کر لیتے نا، قحط آ جاتا، کچھ بازار میں مندہ ہو جاتا، تو کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہیں ہوتا، تو کہتے تھے کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے ہمیں دینے میں، یعنی پہلے بہت دیتا تھا آج کل نہیں دے رہا، اس نے اپنے ہاتھ روک لیے ہمیں دینے سے۔ تو اللہ نے وہاں جواب دیا ہے بل یداہ مبسوطتان، جھوٹ ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ روک دیے ہیں، اس کے تو دونوں ہاتھ ہمیشہ کھلے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے وہ خرچ کرتا جاتا ہے۔ وہاں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، تو دیکھو وہاں 2 ہاتھوں کا ذکر ہے، یہاں یہ کہ دائیں ہاتھ، اور آگے صورت میں آئے گا ید اللہ فوق ایدیہم، جب آپ یعنی بیعت رضوان صحابہ سے لے رہے تھے اور آپ کے ہاتھ صحابہ کے ہاتھ یعنی پہ ہوتا تھا، تو آپ کے ہاتھ پہ پھر اللہ کا ہاتھ ہوتا تھا، مطلب کہ وہ بیعت جیسے کہ آپ کی وساطت سے ڈائریکٹری اللہ کے ساتھ ہو رہی تھی، ید اللہ فوق ایدیہم، تو ان صحابہ کے ہاتھوں پر پھر یعنی اللہ کا ہاتھ ہوتا تھا، ان کے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جی تو یوں مطلب کہ ہاتھوں کا ذکر ہے، لیکن کیسے ہیں اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ پھر یہاں کہا کہ دائیں ہاتھ، تو دایاں اس کو کہتے ہیں جس میں بایاں ہو، لیکن یہ بات بھی آپ کو کہی ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بایاں نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ بایاں نہیں، اسی کہ بایاں ہاتھ دائیں کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے،
اور دائیں میں قوت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زیادہ کام آدمی دائیں ہاتھ سے کرتا ہے جی۔ اور اسی لیے کسی بات کو پکا کرنے کے لیے جو لفظ بولتے ہیں اس کو یمین کہتے ہیں، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو یمین قسم کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے بات پکی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا کوئی ہاتھ کمزور نہیں ہے، اس لیے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بایاں کوئی نہیں ہے، پر کیسے ہیں اس کی حقیقت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو خیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مٹھی میں ہے ساری زمین اور اس کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپیٹے ہوئے۔ سبحانہ، اللہ اور عیب کمزوری سے پاک ہے۔ وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو یہ مشرک اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ کا شریک اور ساجی ٹھہراتے ہیں، اللہ بہت اونچا ہے، ان کی رسائی وہاں تک کہاں ہے جن کو وہ اس کا شریک کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے جواب میں فرمایا کہ اتنا تم جانتے بھی ہو اور پھر اس کے باوجود اس کی مخلوق کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، کتنی غلط بات ہے۔ شرک کے ابطال کے لیے تو اتنی بات ہوئی، آگے اب معاد کا ذکر ہے آخر تک، سورت کے آخر تک، یعنی قیامت کا وقوع کیسے ہوگا جی، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کیسے ہوگا، جنت اور دوزخ کی طرف لوگ کیسے لے جائے جائیں گے، یہ سارا منظر اگلی آیتوں میں ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ سور یعنی سینگ کی شکل میں ایک گولا جس کا آگے کا منہ چوڑا ہے اور پیچھے سے جو فرشتے کے منہ میں ہے وہ پتلا باریک ہے، جیسے کہ سینگ آگے سے جو سر کے ساتھ حصہ ہوتا ہے نا موٹا ہوتا ہے اور پھر آگے گھوم کر اوپر سے پتلا ہوتا ہے، تو اسی شکل کی ہے وہ سور کہ آگے سے منہ بڑا چوڑا ہے اور پیچھے جو فرشتے کے منہ میں حضرت اسرافیل کے وہ جگہ چھوٹی ہے جی۔ تو وہ اس کو لیے بیٹھے ہیں، ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے 2 دفعہ اس میں پھونک مارنا بس۔ تو وہ منہ میں لیے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کل کائنات جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جیسے سور کے منہ میں رکھا ہوا ہے، جیسے سور کے منہ میں آپ گیند رکھ لیں بس وہ پھونک ماریں گے تو سب کچھ اڑ جائے گا۔ تو کائنات گویا سور کے منہ میں رکھی ہوئی ہے جی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائے گی۔ ساق کہتے ہیں نا بے ہوشی کو، یعنی سور کے صدمے سے جو اس وقت زندہ ہوں گے آسمانوں میں یا فرشتے، زمین پہ جنات، انسان، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے پہلی سور پھونکنے سے، یعنی یہ بے ہوشی موت کی بے ہوشی ہوگی، یعنی مر جائیں گے۔ تو زندہ چیزیں سب مر جائیں گی، باقی چیزیں اپنے مکان سے ہل جائیں گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی، اور یہ کہ آسمان ستارے بے نور ہو جائیں گے، ٹوٹ کے گر جائیں گے، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ تو پہلی سور پہ پورا نظام درم برم ہو جائے گا، سارا نقشہ ختم ہو جائے گا۔ الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ بے ہوشی سے بچائیں گے تو وہ ہوش میں رہے گا، جیسے کہ حاملین عرش فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ بڑے 4 فرشتے بھی بے ہوش نہیں ہوں گے، جبریل، اسرافیل خود پھونکنے والے ہیں، عزرائیل موت کے فرشتے، اور میکائیل، تو یہ 4 کہتے ہیں یہ بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اور الا من شاء اللہ، اللہ جس کو ہوش میں رکھے گا تو سور کے پھونکنے سے وہ ہوش میں رہیں گے۔ لیکن یہ ایک وقت کی بات ہے،
ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا کہ کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، چاروں فرشتے بھی، حضرت اسرافیل، حاملین عرش، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی بھی اللہ کے سوا زندہ نہیں ہوگا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے، پھر ان کو دوبارہ جگا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ باقی لوگوں کا حشر تو اس میں ٹائم لگے گا، لیکن ان کو تھوڑی دیر، تاکہ یہ بات ثابت ہو کہ اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں ہے، وہ اگلی صورت میں آئے گا۔ تو بارے پہلی دفعہ سور پھونکا گیا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق پر موت کی غشی طاری ہو جائے گی، یعنی موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک عرصے کے بعد، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ ہوگا، 40 سال کا، تو ایک عرصے کے بعد دوبارہ پھر فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس میں پھونک مار جی۔ تو پہلی پھونک موت کی ہوگی، دوسری حیات کی ہوگی۔ اب دوبارہ جو پھونک ماریں گے، دم ڈالیں گے، تو سب بے ہوش ہوش میں آ جائیں گے، سب مرے ہوئے زندہ ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اچانک لوگ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، کیا ہو گیا کیا ہو گیا جی۔ اچانک سب جی اٹھیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہو کیا گیا، پہلے کیا ہوا تھا، اب کیا ہوا جی۔ کہتے ہیں اس وقت پوری کائنات ختم ہو چکی ہوگی، یعنی اس کا یہ نقشہ مٹ چکا ہوگا، کیونکہ زمین تو ہوگی مگر یہ زمین نہیں ہوگی جس میں اونچ نیچ ہے، پہاڑیں، دریا ہیں جی، بلکہ ہموار سطح ہوگی۔ تو پورا نقشہ نہیں ہوگا، جب نہیں ہوگا، آسمان نہیں ہوں گے، سورج چاند بھی نہیں ہوں گے، تو پھر کہتے ہیں روشنی کا انتظام کیسے ہوگا، کیونکہ دنیا میں روشنی تو سیاروں ستاروں سے ہے، سورج سے، تو پھر جب یہ نہیں ہوگی کائنات، تو فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین چمک اٹھے گی، روشن ہو جائے گی اللہ کی نور سے۔ اللہ کے نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات، اللہ کی جو تجلیات ہیں، اتنی تجلیات پڑیں گی زمین پہ کہ ساری زمین روشن ہو جائے گی، ایسی روشن ہو جائے گی کہ مشرق سے مغرب تک سب کچھ دکھائی دے گا۔ تو سورج چاند نہیں ہوں گے، اللہ کی تجلیات کی روشنی پڑے گی زمین پر، اور اس سے زمین روشن ہو جائے گی۔ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ تو بات کہنے کی نہیں، سمجھنے کی نہیں ہے، دیکھنے کی ہے۔ جب اس منظر کو دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ کیسی تجلیات ہیں، کیسی روشنی ہے۔ ابھی اس کو ہم کسی چیز سے بیان نہیں کر سکتے، کسی روشنی سے اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے کہ ایسی روشنی ہوگی، ایسی روشنی ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، یعنی اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا لوگوں کا۔ جو جنت بنی ہے تو وہ بھی قیامت میں تباہ ہو جائے؟ نہیں، جنت نہیں، آسمانوں سے نیچے کی کائنات، آسمانوں سے نیچے کی کائنات ختم ہو جائے گی۔ جنت دوزخ اپنی جگہ میں رہیں گے، وہ آسمانوں سے اوپر کی کائنات ہے۔ اور جہنم کہاں ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہاں ہے، لیکن وہ بھی رہے گا، اور اس کو پھر حشر کے میدان کے یعنی قریب کیا جائے گا۔ جنت بھی قریب کا مطلب یہ کہ پھر نظر آئیں گے، بیچ میں اور کوئی خلا والا نہیں ہوگی۔ اس وقت تو 7 آسمان ہیں بیچ میں، اور جہنم کہاں ہے پتہ نہیں بیچ میں، لیکن اس وقت یہ ان کے مناظر سامنے ہوں گے۔ عرش تو بہت اوپر ہے، ہاں ظاہر بات ہے، عرش تو قائم ہے، عرش تو سب سے اوپر ہے نا، عرش سب سے اوپر ہے، پھر اس کے نیچے جو ہے نا جنتیں ہیں، اور یہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کا حصہ ہے، یہ اپنی جگہ میں قائم رہے گا۔ لیکن باقی اس سے نیچے کائنات جو ہے نا، آسمان زمین جس کو کہتے ہیں، تو آسمان اور زمین یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض،
زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی یہ نقشہ یہ نہ رہے گا، زمین کا نقشہ اور ہو جائے گا، بالکل سفید ہوگی زمین، روٹی کی طرح، میدے کی جو چپاتی ہوتی ہے سفید، اس طرح ہوگی پوری زمین۔ اس پہ بارش برسائی جائے گی، اس کو دھو کر صاف کیا جائے گا، کیونکہ انسانوں نے جس پہ ظلم و ستم کیے ہیں، خون بہائے ہیں، تو اس کو دھو کر صاف کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ ایسی گندی بندی زمین پہ حساب نہیں ہوگا جی، اور بالکل وہ ہوگی بھی روٹی کی طرح، بالکل ہوگی بھی روٹی کی طرح، ایسی صاف، اور چمک اٹھے گی، خود بھی صاف ہوگی، پھر نور الہی سے چمک اٹھے گی زمین۔ تو وہ وضع الکتاب، پھر ہر شخص کا نامہ عمل اس کے سامنے کیا جائے گا، جو فرشتوں نے لکھا ہے عمل نامہ، ہر آدمی کا عمل نامہ وضع اس کے سامنے کر دیا جائے گا، کہ اپنے عمل نامے کو پڑھ کر خود اپنے بارے میں اندازہ لگا کہ تو کس چیز کا یعنی مستحق ہے۔ سورہ کہف میں گزر چکا ہے کہ جب عمل نامہ سامنے آئے گا تو لوگ ہکے بکے رہ جائیں گے پڑھ کر، کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، ہر کچھ ہی اس میں لکھا ہوا ہے، آف دی ریکارڈ باتیں بھی اس میں موجود ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ باتیں ریکارڈ میں نہیں ہوں گی، وہ بھی اس میں ہیں، تو کیا ہوا؟ تو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی چھوٹا بڑا عمل کیا ہوگا وہ اس میں حاضر پائیں گے، لکھا ہوا پائیں گے۔ تو کتاب سب کی سامنے ہوگی، اور کتابیں اڑائی جائیں گی، اصل میں اڑ کر ہر آدمی کی عمل نامہ اس کے پاس آئے گا۔ مومن کا دائیں ہاتھ دائیں طرف سے آئے گا، دائیں ہاتھ میں، اور یہ اس کی کامیابی کی نشانی بھی ہوگی۔ وہ جب دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا، اسی وقت وہ سمجھ جائے گا کہ میں کامیاب ہوں، اور خوشی کے مارے وہ سب سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو آؤ میرا کتاب، میری عمل نامہ، اس کو پڑھ کے دیکھو، یہ نشانی بھی۔ اور جو برے لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہیں، ان کا عمل نامہ پیٹھ کی طرف سے آئے گا بائیں ہاتھ میں، ان کا سامنے آئے گا دائیں ہاتھ میں، ان کا پیٹھ کے پیچھے سے گھوم کر بائیں ہاتھ میں، تو یہ نشانی ہوگی ناکامی کی۔ تو اس وقت وہ افسوس کریں گے کاش یہ عمل نامہ نہ آتا، یہ عمل نامہ نہ آتا جی، لیکن اس وقت کی کاش سے کیا بنے گا۔ تو عمل نامہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد وجیء بالنبیین، انبیاء کرام کو لایا جائے گا شہادت کے لیے اپنی اپنی امت پر، کہ آپ میرا پیغام لے کر گئے تھے، آپ نے میرا پیغام لوگوں کو سنایا، کیا جواب ملا، کس نے ہاں کی کس نے نہ کی۔ تو انبیاء کرام اپنے امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے کہ ان لوگوں نے پیغام کو مانا، انہوں نے نہیں مانا۔ خیر اس پہ بھی جرا ہوگی امتوں کی طرف سے، پہلے تو انکار کریں گے آیا ہی کوئی نہیں تھا جی، پھر اس پہ شہادت ہوگی اس امت کی، اور اس امت کی شہادت پہ جرا ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کے لیے بلائیں گے، پھر حضور تصدیق کریں گے تو وہ امتیں ان پہ بھی جرا کریں گی، تو آخر میں آئے تھے۔ تو خیر بار ساری باتیں ہوں گی۔ ایک یہ والشہداء، انبیاء کرام کے علاوہ اور گواہ بھی طلب کیے جائیں گے، کیونکہ نبی تو صرف ان لوگوں کی شہادت دیں گے نا جو ان کی زندگی میں تھے ماننے والے، لیکن ان کی زندگی کے بعد جو لوگ آئے ان کی امتوں میں، ان کی شہادت پھر اس زمانے کے نیک لوگوں سے لی جائے گی، جن کے زمانے میں جو لوگ آئے جی، جس سوسائٹی میں جو اچھے لوگ تھے ان سے شہادت لیں گے برے لوگوں کے بارے میں، تمہاری سوسائٹی میں کون کیسا تھا کون کیسا تھا۔ تو بہرحال یہ شہادتیں ہوں گی جی۔ پھر اس کے علاوہ فرشتوں کی شہادت بھی ہوگی، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ زمین سے شہادت بھی دی جائے گی جس کی اوپر یہ کام کیے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے زمین بھی بول کے ہر آدمی کے اعمال کی شہادت دے گی۔ اور
پھر آخر میں خود آدمی کے جسم کے اعضاء سے بھی شہادت لی جائے گی، ہاتھ پاؤں سے اور باقی اعضاء سے، یہ بھی شہادت دیں گے کہ ہم سے اس آدمی نے یہ کام لیا۔ تو وہ شہداء گواہ لائے جائیں گے، انبیاء آئیں گے، گواہ لائے جائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں میں بالکل انصاف کا فیصلہ ہوگا، ذرا بھی کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے عمل کو کم کیا جائے، زیادہ کیا جائے جی، تو بہرحال بالکل چچا تلا فیصلہ ہوگا۔ انسانوں میں تو ہوگا ہی ہوگا، حیوانات میں بھی فیصلہ ہوگا کہ جس جانور نے دوسرے کو ناحق مارا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، ان سے بھی بدلے لیے جائیں گے۔ لیکن حشر کے میدان ہی میں ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، صرف بدلہ لینے کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو وہ دونوں لائی جائیں گی، اور بے سینگ والی کو سینگ دے کر دوسری کے سینگ اتار دیے جائیں گے، اور کہیں گے کہ جتنا اس نے مارا تھا اتنا مار، تاکہ انصاف ثابت ہو جائے۔ تو سارے حیوانات میں بھی انصاف ہوگا، ان کو پھر ختم کر دیا جائے گا، اور انسانوں اور جنوں کے لیے پھر آگے جزا اور سزا کا میدان۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پہ ظلم بالکل نہیں کیا جائے گا، اللہ کی عدالت میں مکمل انصاف ملے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر آدمی کو جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ تو ہر عمل کی جو جزا یا سزا اللہ نے مقرر کی ہے، وہی جزا اور سزا ان کو دی جائے گی پوری۔ یہ نہیں کہ کسی کے عمل کی سزا کم بنتی اس کو زیادہ دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جزا تو زیادہ ملے گی اعمال کی، لیکن سزا کسی کو زیادہ نہیں ملے گی۔ یہ بھی نہیں کہ کسی کا جرم کسی پہ لاد دیا جائے، نہ، ہر آدمی کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی اپنے عمل میں گروی ہوگا، اپنے عمل میں پکڑا جائے گا، کوئی کسی کے عمل میں نہیں پکڑا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، یہ تو ضابطے کی کارروائی ہے۔ انبیاء سے پوچھ جی، شہداء سے پوچھ، اعضاء سے پوچھ، یہ تو ضابطے کی کارروائی ہے، اللہ کو تو اس کارروائی کی ضرورت ہی نہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، کیونکہ جو لوگ کرتے ہیں خدا خود ہی اس کو جانتا ہے، تو وہ چاہے تو کسی سے پوچھے بغیر ہی ہر ایک کا فیصلہ کر دے، لیکن ایک عدالتی جو کارروائی ہوتی ہے اس کے تحت یہ سب گواہیاں بھی ہوں گی، شہادتیں بھی ہوں گی، ساری چیزیں۔ اچھا، فیصلہ ہو چکنے کے بعد اب مقام جزا اور مقام سزا کی طرف روانگی ہوگی۔ تو پہلے مقام سزا کی طرف روانگی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جو ابدی جیل ہے اس کی طرف مجرموں کو کیسے لے جایا جائے گا۔ اب انسان منزل کی طرف جا رہا ہے، اور یہ منزل ہوگی، یہاں اس سے آگے سفر ختم۔ ابھی تو انسان سفر کی حالت میں ہے، ابھی کوئی منزل نہیں ہے، چاہے آپ ملین کا گھر بنا لیں اور اوپر لکھ دیں منزل، یہ منزل نہیں، یہ مسافر خانہ ہے۔ جی ہم نے تو اس کو یہی سمجھا ہوا ہے نا، اس لیے ساری جد و جہد اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ مسافر خانہ ہے، کچھ دن رہنا ہے، پھر چلے جانا ہے، پھر کوئی اور آ کر بسے گا، پھر چلے جانا ہے۔ بنی عباس یا خلفاء میں سے کسی خلیفہ نے ایک عالی شان محل تیار کیا کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، ایسا کہ کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، تو تیار کر لیا۔ تیار کرنے کے بعد اس نے کہا میں جب دیکھنے کے لیے آؤں گا جب ساری دنیا پاس کر لے گی کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو آنے سے پہلے اس نے دعوت عام کا اعلان بھی کر دیا کہ سب لوگ جائیں، کھانا بھی کھائیں اور خوب گھوم پھر کے دیکھیں، اور دیکھیں اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔
اب لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں در و دیوار کو دیکھ کے کہ بھائی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چلتے چلتے آخر میں کوئی فقیر آ گیا بھیک مانگنے والا، تو دعوت تھی تو وہ بھی شریک ہو گیا۔ پتہ چلا کہ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی عیب ہو تو بتاؤ، تو اس نے بغیر دیکھے ہی عیب نکال لیا۔ لوگ تو گھوم پھر کے دیکھا تو کوئی عیب نظر نہیں آیا، اس لیے کہ وہ اور آنکھ سے دیکھ رہے تھے، وہ اور آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ تو کھانا کھانے کے بعد وہ بھی بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا جی ہاں بھائی فقیر صاحب کیا بات ہے؟ جی کھانا کھا کے کیا تاثر ہے، محل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے تو ویسے ہی پوچھا نا، اصل پوچھنا تو انجینئروں سے تھا جی۔ اس نے کہا جی اس میں 2 عیب ہیں۔ بادشاہ حیران ہو، ابھی تک تو کسی نے عیب بتایا ہی نہیں ہے، تو کہاں سے آ گیا بھائی 2 عیب بتا، کیا عیب ہے بتا؟ اس نے کہا جی ناراض نہیں ہونا، 2 عیب ہیں، ایک یہ کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور دوسرا یہ جی یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ بھی، بس یہ ہے، باقی ماشاءاللہ سب خیر خیریت ہے۔ بادشاہ نے سر ٹھونکا کہ واہ جی کیسی پتہ کی بات کہی، کیسی پتہ کی بات کی، بالکل صحیح بات کہی کہ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، واقعی کچھ برس رہوں گا، آخر میں نے چلے جانا ہے، اور واقعی ہے کہ اس کی بھی چلو 2 سال 3 سال 700 سال 800 سال 1000 سال کی گارنٹی دے دو، آخر یہ بھی کچھ نہیں تو قیامت کا جھٹکا تو آئے گا نا۔ ہاں اس نے کہا بالکل صحیح کہا، اور میں تو اب اس میں جاؤں گا ہی نہیں۔ کہا یہ، اس نے کہا سرکار یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، اس قسم کے پہلے آپ کے دادا رہتے تھے، چلے گئے، پھر اس کے بعد آپ کے باپ آباد ہوئے، چلے گئے، اس کے بعد آپ اس میں آباد ہیں، یہ بھی آپ نے بنایا ہے، لیکن ابھی جس میں آپ آباد ہیں وہ آپ کے باپ دادوں کا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ تو اسی طرح یہ بھی کہا یہ سرائے ہے، سرائے مسافر خانہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے پھر اس کو مسافر خانہ ہی بنا دیا کہ مسافر اس میں آئیں جائیں رہیں، میں تو جاؤں گا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ نظر اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے کہا یہاں منزل نہیں ہے کسی کی، یہ مسافر خانے ہیں، یہ کچھ بھی ہے، منزل یہ ہے جو اس صورت کے آخر میں بتائی جا رہی ہے کہ جس کے بعد اب جانا نہیں ہے، جس کے بعد اب جانا نہیں ہے، اور ابھی تو ہم سفر کرتے کرتے آئے ہیں، یہاں سے آگے جائیں گے، قبر ہوگی، قبر کے بعد حشر ہوگی، حشر کے بعد کہیں جا کے منزل آئے گی جی۔ اب پہلی منزل کا ذکر ہے جو جیل ہے، جو ہمیشہ کی جیل ہے۔ تو وہاں جو جیلیوں کو بھیجا جائے گا تو کیسے بھیجا جائے گا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، سورہ زمر ہے نا اسی لفظ سے۔ سیق کا معنی چلائے جائیں گے، ہانکے جائیں گے، جیسے بھیڑ بکریوں کو آگے رکھتے نا، پیچھے سے چرواہا چرانے والا ان کو ہانکتا ہے، سیق چلانا جی، یا آگے سے کھینچ کے چلاتا ہے، اسی لیے ڈرائیور کو سائق کہتے ہیں، وہ آگے بیٹھ کے چلاتا ہے۔ تو سیق الذین، چلائے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، الی جہنم، جہنم کی طرف چلائے جائیں گے، زمرا، گروپوں کی شکل میں، گروپوں کی شکل، وہاں گروپ بنیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی 2 طرح سے چلی آ رہی ہے، ایک انفرادی زندگی، ایک اجتماعی زندگی۔ یعنی ایک انسان کی زندگی میں بعض جگہ ایسے دور آتے ہیں کہ ہر آدمی اکیلا ہے، بعض دور آتے ہیں کہ پھر سوسائٹی ہے، مل جاتے ہیں۔ تو پیچھے سے جو انسان چلا آیا ہے تو ہر آدمی اکیلا اکیلا، سوسائٹی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس دنیا میں آئے
تو آنے کے بعد یہاں جماعت بن گئی، ٹھیک ہے۔ اب جہاں اس دنیا سے جب جائیں گے تو پھر اکیلے قبر میں اکیلا ہوگا۔ حشر کے میدان میں پھر اجتماع ہو جائے گا، اور یہاں سے بڑا اجتماع ہوگا، کیونکہ وہاں سارے اولین آخرین ہوں گے، لیکن وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یہ بات ہے، اجتماع تو ہوگا بظاہر، بہت بڑا اجتماع، بڑی گیدرنگ ہوگی، لیکن پڑی ہوگی اپنی اپنی، سوائے اچھے لوگوں کے۔ وہاں سارے یہاں کے دوست دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، ساری پارٹیاں، لیڈر، ان کے ورکر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، لیکن جن کا تعلق اور دوستی تقوی کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد پہ تھی، ان کی دوستی حشر میں بھی قائم رہے گی۔ تو مطلب ہے کہ وہاں گیدرنگ ہوگی بہت بڑی۔ اس کے بعد جب منزل کی طرف جائیں گے تو بھی اللہ فرماتا ہے نیک لوگوں یا بد ہوں وہ گروپوں کی شکل میں جائیں گے۔ تو یہاں گروپ بندی نسب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے گروپ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں اعمال کے لحاظ سے گروپ بندی ہوگی۔ تو ہر عمل میں جو نمایاں حیثیت رکھیں گے ان کا گروپ الگ کر دیا جائے گا۔ ہر عمل میں چوروں کا الگ ہوگا، ڈاکوؤں کا الگ ہوگا، جی لٹیروں کا، اس طرح زانیوں کا الگ ہوگا، قاتلوں کا الگ ہوگا۔ تو ہر عمل میں جو لوگ دنیا میں برے اعمال میں، اسی طرح نیک اعمال میں صدیقین کا الگ ہوگا، شہداء کا الگ ہوگا، زیادہ نماز پڑھنے والوں کا الگ ہوگا، زیادہ روزے رکھنے والوں کا۔ تو اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، اپنی منزل کی طرف وہ گروپوں کی شکل میں جائیں گے، اور جو گروپ لیڈر ہوگا جھنڈا اس کے پاس ہوگا، اچھے عمل کا ہو یا برے عمل کا ہو۔ وسیق الذین کفروا، چلایا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف، زمرا، پارٹیوں اور گروپوں میں، حتی اذا جاؤوہا، جب جہنم کے کنارے پہ پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، پہنچنے پہ اس کے گیٹ کھولے جائیں گے، پہلے سے جہنم کے گیٹ بند ہوں گے، جب یہ پہنچیں گے گروپ تو گیٹ کھولے جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیل کا گیٹ بند ہوتا ہے، جب مجرم کو پولیس والے لے کر گیٹ پہ پہنچتے ہیں نا تو کھولتے ہیں، اور اس کو اندر کر کے فوراً پھر بند کر دیتے ہیں۔ تو جہنم کا گیٹ بند ہوگا، جب یہ مجرم پہنچیں گے تو کھولیں گے، جب یہ داخل ہوں گے پھر بند کر دیں گے۔ خیر، تو وہاں گیٹ پر فرشتے مقرر ہوں گے، گیٹ کیپر۔ سورہ مدثر میں ہے، علیہ 19 جہنم پر 19 فرشتے ہیں۔ فرشتہ تو ایک بھی بس کرتا ہے، اتنی طاقت اور قوت والے، پر 19 فرشتے ہیں، اور یہ 19 فرشتے بھی جرنیل ٹائپ کے ہیں۔ ہر فرشتے کے نیچے پھر ایک بہت بڑی یعنی فوج کی ریلی ہوگی، بہت بڑی، جو اس کے ماتحت ہوں گے۔ تو 19 جو ہیں یہ تو بڑے ہیں، اور فرمایا ہم نے تعداد 20 نہیں رکھی، 19 رکھی ہے، تاکہ جس نے مذاق اڑانا ہو وہ مذاق اڑا لے۔ کیونکہ یہ تعداد سنی نا مشرکین مکہ نے تو انہوں نے مذاق اڑایا، 19 ہیں۔ ایک نے کہا 10 کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، دوسرے نے کہا 5 کی خبر میں لے لوں گا، مذاق اڑایا نا۔ اچھا اتنے ہی ہیں، 19 ہیں، یار ہم اتنے لوگ ہیں تو ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ فرمایا وہ مذاق اڑائیں گے، اور اہل کتاب تصدیق کریں گے کہ ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کا ذکر ہے، تو وہ تصدیق کر لیں گے، یہ مذاق اڑا لیں گے، اس لیے ہم نے تعداد یہی رکھی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو یہ دربان فرشتے جو ہیں نا، یہ جانے والے جہنمیوں سے پوچھیں گے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تم جو یہاں آئے ہو تو تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ کا پیغام انہوں نے، اچھے برے کی تمیز انہوں نے نہیں بتائی تھی کہ تم یہاں آئے ہو؟
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو اس دن کے ملاقات سے ڈرایا ہو کہ ایسا دن بھی آنا ہے حساب کتاب کا جی۔ تب کیا کہیں گے کہ نہیں آئے تھے، فیصلہ تو ہو چکا عدالت میں، تو جو جرا وارا کی، جو انکار کیا تو وہیں کیا اور ثابت ہو گیا، اب یہاں تو انکار کی بات نہیں ہے۔ کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے ہاں جناب آئے تھے۔ تو آئے تھے تو پھر یہاں آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں بد نصیبی، اپنی بد نصیبی۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پہ اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، تو اسی بات کے تحت ہم نے یعنی ان کو نہیں مانا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو ستایا، آج یہاں آنا پڑ گیا، اس لیے کہ ہمارا آنا تو یہاں اللہ کے علم میں تھا، تو ہماری بد نصیبی کہ ہم نے ان کی بات پہ توجہ نہیں دی، مخالفت کی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، تو کہیں گے اچھا فرشتے یعنی انبیاء آئے تھے، سمجھایا تھا، اور تم بد نصیبوں نے نئی بات مانی، تو لہٰذا اب گیٹ کے اندر چلے جاؤ، ادخلوا جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور خالدین فیہا، یہ میعادی سزا نہیں، کفر کی سزا ہمیشہ کی ہے، یہ تمہاری آخری منزل ہے۔ تم نے تو قبر پہ تختی لگا لی تھی آخری آرام گاہ، منزل بھی نہیں کہتے، آخری آرام گاہ، چاہے وہ رشوت لینے والا افسر کیوں نہ ہو بیچ میں جی، اور ظالم اور بد کردار آدمی کیوں نہ ہو، اوپر جی آیت الکرسی بھی ساری طرف چاروں طرف لکھی ہوئی ہے، اور صورتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، تختی پہ لکھی آخری آرام گاہ۔ ارے بھائی آخری تو آگے ہے، یہ آخری کہاں ہے؟ یہ بھی ایک دن کے لیے، تھوڑے دن کے لیے سرائے ہے جی، پر انسان کیا سوچتا ہے؟ تو کہیں گے خالدین فیہا، یہ ہے تمہاری آخری ٹھکانہ، آخری ٹھکانہ، اس میں ہمیشہ رہو گے جی۔ فبئس مثوى المتکبرین، غرور و تکبر کے پتلوں کا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی ہر کفر جو ہے نا وہ تکبر کے نتیجے میں ہوتا ہے، غرور کے نتیجے میں آدمی کفر بھی اختیار کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، سارے گناہ اس کے دل میں غرور ہوتا ہے۔ کہ مغروروں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، تم نے غرور کیا، بات نہیں مانی، یہ تو ان کی منزل ہوئی۔ اب دوسری منزل، اللہ کرے کہ ہماری بھی یہی ہو۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے خوف کھایا دنیا میں، اللہ سے ڈر کے پاکیزہ زندگی گزاری دنیا میں، ان کو جنت کی طرف گروپوں کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ سچوں کا جھنڈا ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا جی، اور صحیح فیصلے کرنے والوں کا عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ہوگا، سچی حیا والوں کا عثمان غنی کے ہاتھ میں ہوگا، اسی طریقے سے شہیدوں کا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ بار وہی مثال دے رہا ہوں، اللہ جانتے ہیں، لیکن مطلب ہے کہ ہر عمل والے کا جو چوٹی کا عمل کرے گا وہ لیڈر ہوگا، اور باقی اس عمل والے اس کے پیچھے ہوں گے۔ حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ یہ وہ جب جنت کے گیٹ پہ پہنچیں گے تو یہاں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وفتحت ابوابها، اس حال میں پہنچیں گے کہ گیٹ کھلے ہوئے ہوں گے، وہاں پہنچنے پہ کھلیں گے، یہاں پہنچنے سے پہلے ہی کھلے ہوں گے۔ یہ واو سے فرق ہوا، وہاں فتحت یا وفتحت، اس حال میں پہنچیں گے کہ وفتحت، اس حال میں پہنچیں گے کہ گیٹ کھلے ہوں گے، انتظار کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ وقال لهم خزنتها، اور جنت کے دربان جو گیٹ پہ فرشتے ہوں گے وہ آنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، وہ نہیں پوچھیں گے کیسے آئے ہو، وہ کہیں گے سلام علیکم۔ اور آخرت میں سلام کا معنی ہوگا مبارک ہو تمہیں،
دنیا میں سلام دعا ہے، اس لیے کہ یہاں دعا کی ضرورت ہے۔ جنت تو ہے ہی دار السلام، وہاں دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے وہاں سلام بمانے مبارکباد کے، یعنی مبارک ہو تمہیں آنا، سلام علیکم طیبتم، خوش رہو، خوش رہو جی، فادخلوا خالدین، اچھا جی داخل ہو جاؤ اور یہ تمہاری منزل ہے، اب اس کے بعد کہیں منہ نہیں ہونا، کہیں اور نہیں جانا، یہ تمہاری منزل، یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے جی۔ جب یہ چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں کسی کو اپنی جنت، اپنا ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے ڈائریکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آپ جیسے گاڑیوں میں آپ نے لگا رکھا ہے نا، ہاں رائٹ لیفٹ منزل آ گئی، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا، از خود ہی آپ ڈائریکشن پہ جائیں گے، کسی سے پوچھنے کی، فرشتے سے نہیں پوچھیں گے کہ میں کہاں جاؤں، کون سی گلی میں، کون سا مکان، نہیں، کہتا خود ڈائریکشن پہ جائے گا ہر جنتی اور اپنی جنت میں پہنچ جائے گا جی۔ اور جب اپنی جنت میں پہنچیں گے، وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہاں پہنچ کر کیا کہیں گے؟ کہیں گے الحمد للہ الذی، سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا سچا کہ یہ کام کرو گے، ایسا ایمان، ایسے اعمال کرو گے تو جنت میں بھیجوں گا، وہ وعدہ بالکل اس نے سچا کیا، پہنچا دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں جنت کی زمین کا اس نے وارث بنا دیا، جنت کی زمین کا اس نے وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم رہیں جنت میں جہاں چاہیں، جہاں چاہے کا مطلب ہے کہ دوسرے کی جنت میں قبضہ کر لیں، جہاں چاہیں کا معنی اپنی جنت ہی اتنی بڑی ہوگی کہ جہاں چاہیں جہاں آئیں، ہر جنتی کنگ ہوگا، ہر جنتی کنگ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کم سے کم جنت جو ہے وہ اس دنیا سے 2 گنا یا ایک روایت میں 10 گنا بڑی ہوگی، جو سب سے آخری آدمی کو ملے گی، تو پہلوں کو کتنی ملے گی آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو کیا وہ کنگ نہیں ہوگا ہر جنتی؟ تو جہاں جی چاہے گا اپنی جنت میں، اور یہ ہے کہ دوسرے کے پاس بھی ملاقات کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کی جنتوں میں بھی جائیں گے، بلا روک ٹوک جائیں گے، آنا جانا تو رہے گا، لیکن جنت اپنی اپنی ہوگی، اور ہر شخص اپنی جنت میں اتنا راضی ہوگا کہ دوسرے کو حسد کی نظر سے دیکھے ہی گا نہیں، کیونکہ حسد، بغض، یہ ساری بیماریاں اللہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلٍّ، اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخلے سے پہلے ہی ہم ان کے دلوں سے غل، غش نکال دیں گے۔ سب جنتیوں کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوگا، اب تو مختلف ہے نا، لیکن وہاں سب کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوگا، کسی کی کسی پہ یہ نظر ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے انبیاء کی جنتیں کیسی ہوں گی، شہداء کی کیسی ہوں گی، لیکن ہر آدمی اپنی جنت پہ ایسا راضی ہوگا کہ دوسرے کی جنت کے وقت جی اللہ ایسا کر دیں گے، تو یہ حسد کی بیماری نہیں ہوگی، تو اپنی جنت میں جہاں چاہے گا رہے گا۔ نعم اجر العاملین، کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، محنتیوں کا، تو دنیا میں بھی محنت کرنے والوں کا اچھا صلہ ہوتا ہے، تو آخرت کی محنت کرنے والوں کو بھی اچھا صلہ ملے گا۔ خود اللہ فرماتے ہیں کتنا اچھا صلہ ہے، تو پھر کتنا اچھا ہوگا، ہم اس کی اچھائی کو تو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جنت میں نام بھی لکھا جائے گا؟ کس کا؟ جنت میں نام لکھیں گے؟ کیوں لکھیں گے، کیا ضرورت ہے؟ نام تو وہی ہوں گے جو ان کے دنیا میں ہیں، وہی نام ہوں گے جی، اسی ناموں سے ایک دوسرے کو پہچان، نام تو پہچان کے لیے نا، تو وہی نام ہوں گے۔ جنوں کی جنت الگ ہوں گے یا ساتھ میں؟ جنت تو ایک ہی ہے، لیکن وہاں جنات ہمیں نظر آئیں گے، اب ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہاں نظر آئیں گے۔ اس کے بارے میں کچھ اہل علم کے اور بھی مسائل ہے، اختلاف مسائل ہے، لیکن بہرحال صحیح بات یہ کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے،
ایسے وہ دوزخ میں بھی جائیں گے، نیک بد ان کے اندر بھی جزا سزا پائیں گے جیسے ہمارا۔ جنت تو بھائی اتنی بڑی ہے کہ سارے جن انسان جنت میں جانے کے بعد بھی بہت سی جنت خالی پڑی ہوگی۔ جیسے دوزخ بہت بڑی ہے اور سب اس میں ڈالے بھی جائیں گے اور ان کے جسم بھی بہت بڑے بڑے کر کے ڈالے جائیں گے، پھر بھی اللہ پوچھے گا حالم طلعت، اے جہنم تو بھر گئی کہ نہیں؟ تجھ کو بھرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا، حال میں مزید اور ہیں تو وہ بھی لائے، اور ہیں تو پھر حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایڑی اس کے منہ پہ رکھ دیں گے تو کہ بس وہ کیسی ہوگی، یہ بھی متشابہات میں سے۔ تو خیر یہ کہ جنت خالی رہ جائے گی، پھر اللہ وہیں ایسی مخلوق پیدا کریں گے اس کو بسانے کے لیے۔ وہ کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور دیکھنے والے آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے عرش کے آس پاس، جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، عرش کا طواف کریں گے فرشتے۔ یسبحون بحمد ربہم، اور وہ فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وقضی بینہم بالحق، اور بات یہ ہے کہ لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب سارا فیصلہ ہو جائے گا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، آخری بات کیا ہوگی؟ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب کائنات کا پالن ہار ہے، کہ اس نے سارا فیصلہ کر دیا، سارا معاملہ نمٹا دیا۔ الحمد للہ رب العالمین، جب بھی کام پورا ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین کہ یہ کام پورا ہو گیا، تو اس کام کے اختتام پہ بھی ایک نعرہ ہوگا الحمد للہ۔ اور سورہ یونس میں گزر چکا ہے کہ جنتی جب آپس میں بیٹھیں گے مجلس کریں گے، جب مجلس برخاست ہوگی، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، آخری بات مجلس برخاست کرنے میں کہیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ تو الحمد للہ ایسا جملہ ہے کہ ابتدا بھی وہی ہے، انتہا بھی وہی ہے۔ قرآن میں بھی الحمد للہ رب العالمین سے ابتدا ہے، جنتیوں کی مجلس کی انتہا بھی، اور کائنات کا فیصلہ کرنے کے بعد بھی الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ ہے منزل اہل ایمان کی، وہ منزل تھی کافروں کی، فساق کی۔ ہو گیا ٹائم سونے والے۔ تو سورہ زمر ماشاءاللہ اختتام کو پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد 7 صورتیں ہیں لگاتار جن کو حوامیم کہتے ہیں، حوامیم 7، جن کا موضوع تقریباً ایک جیسا ہے، اور یہ کہ یہ قرآن حکیم کا ایک خاص حصہ ہے، سرسبز و شاداب۔ سارا قرآن سرسبز و شاداب ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک خاص نوعیت ہے اس کی۔ تو انشاءاللہ یہ اگلے پروگرام سے شروع ہوگی۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔